Assalamu alaikum guys, welcome back to the day 14 of understanding Quran in the most easiest way. कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सूरत अल-बकरा के 11th रुकू का फर्स्ट पार्ट और आज हम देखेंगे सूरत अल-बकरा के 11th रुकू का सेकंड पार्ट. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے. اس دائرے کے باہر جو کچھ نازل ہوا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید بھی کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی. اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی کی پیروی کرتے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان رسول کو یعنی جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے انہیں کیوں قتل کرتے تھے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آئے مگر پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ ان کے پیٹھ پیچھے بچڑے کو معبود بنا بیٹھے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور طور پہاڑ کو تم پر کھڑا کر دیا اور یہ کہا کہ جو کچھ ہم تم کو دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو اور جو کچھ کہا جا رہا ہے اسے غور سے سنو. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی. دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑا بسا ہوا تھا. آپ ان سے کہیے اگر تم واقعی مومن ہو تو کیسا ایمان ہے جو تمہیں ایسی بری حرکات کا حکم دیتا ہے. قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ ان سے کہیے اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے جیسا کہ تمہارا کہنا ہے تو موت کی تمنا کرو اگر واقعی سچے ہو. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. یقین جانو کہ وہ لوگ کبھی بھی ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے ان گناہوں کی وجہ سے جو اپنے ہاتھوں سے کر چکے ہیں اور اللہ ان ظالمین کے حال سے خوب واقف ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. یقیناً آپ انہیں پائیں گے کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ ہے یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ. ان میں کا ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال کی عمر ملے حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا اور یہ جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے. تو یہ تھا سورۃ البقرہ کے 11th رکوع کا سیکنڈ پارٹ. کل انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے سورۃ البقرہ کا 12th رکوع. سو میک شیور یو فالو.